اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے آگے پیچھے کے تمام حالات و واقعات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ظاہر اور خفیہ تمام حالات جانتے ہیں، اور یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات سے آگاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اور کوئی امر چھپا ہوا اور مخفی نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تمام انسان اور جملہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، البتہ اللہ تعالیٰ جس قدر کسی کو علم دے دے یہ اس کی عطا ہے، اور اس شخص کو صرف اتنا ہی علم ہو سکتا ہے۔ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے۔ انسان، جن، فرشتے اور دیگر کوئی بھی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی اور اقتدار اتنی وسیع ہے کہ جس کی وسعت میں زمین و آسمان سمائے ہوئے ہیں۔ کرسی سے مراد علم الہی لیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی معنی منقول ہے۔ کئی دیگر مفسرین نے کرسی سے مراد قدرت اور حکومت بیان کیے ہیں۔ اسی کا علم لامحدود اور وسیع ہے۔ اسی طرح کائنات کے ہر ذرے پر اس کی حکمرانی ہے۔ پوری کائنات میں اسی کا اختیار و اقتدار ہے۔ علماء و محققین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، اس لیے کرسی اور تخت پر بیٹھنے سے مبرہ اور بالاتر ہے۔ یہ الفاظ بطور استعارات استعمال ہوئے ہیں، بہرحال ان پر بلا تفتیش ایمان لانا ضروری ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے کی حفاظت کرنا اور انتظام چلانا قطعاً مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ عالی شان اور عظیم الشان ذات ہے، وہ ہر چیز سے عالی مرتبہ اور رفیع الشان ہے۔ آیت الکرسی کے یہ 10 جملے توحید خداوندی پر وہ بے نظیر شہادت ہیں کہ جن کی مثال دنیائے بلاغت و فصاحت پیش کرنے سے عاری و قاصر ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 کے اندر بھی توحید کا سلسلہ بیان کیا گیا ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔